بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علل ہے میرے پاس صفحہ نمبر 54، علل علی بن مدینی رحمہ اللہ، جو 161 میں پیدا ہے اور 234 میں وفات۔ اس کا صفحہ 54 ہے اور یہاں آخر میں یہ روایت ہے کہ روا معمر عن زہری عن عبد الرحمن بن مالک عن سراقہ الحدیث الطویل، کہ اس سے سوال کیا گیا حدیث سراقہ کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب میں نکلا تھا، اور اس پر مزید میں بحث کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، کہ سراقہ بن مالک کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ فقال، اس نے کہا کہ روایت کے معمر سے، اور اس نے زہری سے، اس نے عبد الرحمن بن مالک سے، اس نے سراقہ سے الحدیث الطویل، اور وہ لمبی حدیث جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب میں نکلے گئے تھے، کہ ان سراقہ خرج یطلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ بن مالک بن جوشم وہ نکل گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب میں، وجعل فیہا 100 بدنۃ، اور اس کے اندر ابو جہل نے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا تھا، یعنی اشتہار لگایا تھا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو پکڑ لیا تو ان کے لیے 100 اونٹ ہے۔ تو اس نے مثال کے طور پر کیا کیا، اس کے لیے تیاری کی اور وہ اس کے طلب میں نکلے۔ اب دوسری روایت، وروى الحسن بن ابی الحسن ان سراقہ حدثهم، اور روایت کیا حسن بن ابی الحسن نے، حسن بصری کہ سراقہ نے ان کو بیان کیا روایت علی بن زید بن جدعان کے وساطت سے، وہ اسناد ينبع القلب، یہ ایسی سند ہے جس کے بارے میں دل جو ہے مثال کھٹک رہا ہے، دل بول رہا ہے کہ یکون الحسن سمع من سراقہ، اس سے تو یہ بات کھٹک رہی ہے، دل کے اندر آ رہا ہے کہ اس سے یہ تو سامنے آ رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ حسن بصری کا سماع سراقہ بن مالک بن جوشم سے ثابت ہے، الا مگر بات یکون معنی حدثم، یعنی حدثن، حدثم کا پھر معنی حدث الناس مراد ہے، کیونکہ اس وقت وہ نہیں تھے، اور یہاں حدثہم معنی کیا ہے، یعنی ان الا یکون حدثم یعنی حدیث الناس، ولعل ثواب ما اثبتنا، لیکن شاید ثواب وہ ہو، بدرس وہ ہو جو ہم نے ثابت کیا۔ اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں مراسیل ابن ابی خاتم میں صفحہ 31 اور 32 پر ملاحظہ فرمائے، فہذا اشبہ ہو، اور یہ زیادہ اشبہ ہے، یعنی مراسیل کے ساتھ۔ اور آگے 63 میں دیکھو، سویلان حدیث اسود وہو ابن سریع، اسود سے برات ابن سریع ہے، باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریعتاً فاکثر القتلى، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، سریہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کمانڈر ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل نہ ہو، فقال اسنادہ منقطع، تو علی بن بنی کہتے ہیں کہ اس کا سند منقطع ہے، روایت الحسن عن الاسود بن سریع والحسن عندنا لم يسمع، اور حسن کا سماع ثابت نہیں ہے اسود سے، یہاں علت معلوم ہو گیا، یہ جب اسود سے روایت کرے گا ابن سریع سے تو وہ منقطع سند ہوگا، یہاں علت سے معلوم ہوگا، کیونکہ لأن الاسود خرج من البصرة ایام علی، کیونکہ اسود جو ہے بن سریع جو ہے وہ بصرہ سے نکلے ہوئے تھے اس وقت جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، وکان حسن بالمدینہ، اور اس وقت حسن جو ہے مدینہ میں تھے، علت معلوم ہو گیا۔ فقلت له، میں نے اس سے کہا، یعنی مبارک یعنی ابن فضالہ، مبارک سے مراد ابن فضالہ ہے، یقول فی حدیث الحسن الاسود اتیت رسول اللہ، کہ وہاں یہ ہے کہ میں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حسن کہتے ہیں روایت کرتے ہیں اسود سے، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت، میں رسول اللہ کے پاس آ گیا، میں نے کہا انی حمدت ربی من محامد، میں نے حمد کی اپنے رب کے ایسے محامد کے ساتھ، اخبرنی الاسود، اور اس کی خبر مجھے اسود نے دی ہے، حسن کہتے ہیں فلم یعتمد علی المبارک، تو پھر اس میں اعتماد نہیں مبارک پر، فی ذلک ولم یسمع من الضحاک، اور اس طرح نہیں سنا ہے ضحاک سے، ضحاک بن سفیان سے شیئن، وہ بھی کوئی چیز بھی نہیں سنا ہے۔ وسئلہ، پوچھا گیا حدیث ضحاک سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما طعامک، قال، اس نے کہا حدیث بصری، حدیث بصری حسن بصری کا ہے، اسنادہ منقطع، تو لہذا اس کا منقطع ہے، کیونکہ حسن لم یسمع من الضحاک، تو حسن بصری کا یعنی سماع ثابت نہیں ہے، مثال کے طور پر کیا ہے، ضحاک سے، فکان الضحاک یکون بالباعدی، کیونکہ ضحاک کو سکت دیہات میں تھا، ولم یسمع منہ، اور اس سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے۔ ہاں تیسری بات یہ ہے کہ سمع من جندب بن عبداللہ، جندب بن عبداللہ سے اس کا سماع ثابت ہے حسن بصری کا، اور ثابت نہیں عبداللہ بن عمر سے شین کسی چیز کا، ومن عمر بن تغلب کا، اور سنا ہے ابن عمر سے، ومن سعد سے جو مولا ہے،
اس سے بھی کی مثال کے طور پر کیا ہے سنا ہے، اور آگے وہ حدیث بیان کروں گا۔